السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست دانش اردو کی چینل سے آپ سے مخاطب۔ آج ہم دوسرے شاعر مرزا غالب پہ بات کریں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، میر کے بعد اگر کوئی بندہ اپنے لیے انٹرویو میں یا ویسے بھی غالب کو بطور پسندیدہ شاعر کا انتخاب کرے تو غالب کے حوالے سے وہ بنیادی سوالات کون سے ہوں گے جو ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں انٹرویو میں۔ یاد رہے، یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹو دا پوائنٹ کر رہے ہیں اور بنیادی سوالات شعراء کے حوالے سے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مرزا غالب کی شاعری کی سب سے بنیادی خصوصیت کون سی ہے؟ اہم سوال ہے۔ مرزا غالب کی شاعری کی سب سے بنیادی خصوصیت جو ہے وہ فکر و خیال ہے۔ غالب سے پہلے کی شاعری یعنی میر تک بھی کافی حد تک، یعنی میر سے پہلے تو مکمل جذبے کی حد تک یعنی جذبات کی شاعری تھی۔ میر نے پہلی بار غزل میں فکر کا عنصر داخل کیا اور غالب نے اس پر اتنا لمبا سفر کیا کہ وہ غالب بنے۔ عظیم شاعری کیا ہے، کیسی ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے، کسے ہم عظیم شاعری جو ہے ہم کیسے جو ہے یہ سوال ذہن میں رکھیں گے کہ عظیم شاعری ہم کون سی شاعری کو کہیں گے؟ یاد رہے، ہمارے پاس 3 قسم کی شاعری ہے۔ جذبے کی شاعری یعنی جذبات کے محدود، فکر کی شاعری، فکر و خیال کی شاعری، فکر و جذبے کی ملاوٹ سے بنی ہوئی شاعری۔ تو میر سے پہلے تو مکمل جذبے کی شاعری تھی جو جذبات تک احاطہ کرتی تھی۔ پھر غالب اور میر اور آگے شعراء نے اس میں فکر کا عنصر داخل کیا جو عظیم شاعری کہلاتی ہے، اور کچھ شعراء نے پھر خالص فکر کو جو ہے شاعری کا موضوع بنا، جیسے ناسخ وغیرہ۔ تو شاعری کی اس عظیم شاعری کی تعریف پہ مرزا غالب پورا اترتے ہیں، اور یہی خصوصیت کہ میر نے، غالب نے جذبات کے ساتھ ساتھ فکر اتنی گہرائی سے اتنا عظیم خیال، اتنا بڑا فکر شاعری میں داخل کیا کہ آج جو ہے غالب سب پہ غالب ہے۔ تو یہ ان کی شاعری کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ اچھی شاعری، عظیم شاعری، وہ شاعری جس سے صرف لطف حاصل ہو۔ اچھی شاعری اور وہ شاعری جو لطف کے ساتھ ساتھ فکر کو بھی پیدا کرے عظیم شاعری کہلاتی ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے کہہ دیا ہے۔ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور میر کی، غالب کی شاعری کی دوسری اہم خصوصیت جو اکثر محققین، اکثر ناقدین غالب کی سب سے اہم خصوصیت اسے قرار دیتے ہیں، جب میں اب یہ دوسرا سوال کرنے جا رہا ہوں، جدت پسندی۔ میر غالب کی شاعری میں جدت ہے بہت زیادہ، ایک نیا فن، جدت ایک نیا فن ہے، ایک روایت سے ہٹ کر ایک نیا انداز جو ہے انہوں نے شاعری میں شامل کیا ہوا ہے۔ میری کتاب دانش اردو انٹرویو میں یہ سوال موجود ہے کہ آپ سے سوال کرے، سر سہیل اکثر پوچھتے ہیں کہ غالب کی جدت کے حوالے سے کوئی حوالہ دے، اور جدت سے کیا مراد ہے، تو وہی کہ اور اشعار جو ہے، کیا کیا خضر نے اسکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اب اس میں دیکھیں کتنا بڑا ایک جدت ہے، اس میں ایک نیا فن ہے۔ کیا کیا خضر نے اسکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، یا کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کرے کوئی طور کی۔ ایک روایت سے ہٹ کر ایک مضمون باندھا ہے غالب صاحب نے۔ یا یہ شعر جو ہے، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کنسد، یا یہ عشق حوالے سے جو شعر جو ہے، عجز و نیاز سے تو نہ آیا وہ راہ فر، دامن کو اس کے آج ہری پان کھینچیے۔ اب ذرا دیکھے، وہ محبوب کی منت نہیں کرتے، اس کے پاؤں نہیں چومتے، باقی شعراء کی طرح آفوا نہیں کرتے، ایک زبردستی سے جو ہے محبوب کو راہ راست پر لانا چاہتے، ایک نیا فن ہے یہاں۔
اچھا، سوال کیا جاتا ہے کہ کیا غالب فلسفی شاعر تھے یا شاعر فلسفی تھے؟ تو غالب جو ہے وہ شاعر فلسفی یا فلسفی شاعر، یعنی مطلب وہ شاعر فلسفی تھے۔ فلسفی شاعر وہ ہوتا ہے جس کے پاس باقاعدہ ایک مضبوط ٹھوس فلسفہ ہوتا ہے۔ غالب کے پاس مضبوط ایک خاص مربوط فلسفہ تو نہیں تھا، البتہ ان کے ہاں فلسفے کے بہت سارے جو ہے اشعار حوالے ملتے ہیں، تو وہ شاعری فلسفی کہلاتے ہیں۔ تو یہ شعر ذرا دیکھے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ اور بہت سارے ہیں، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، یہ دیوان غالب کا پہلا شعر۔ اکثر شعراء کہتے ہیں، اکثر محققین ناقدین نے کہا ہے کہ غالب کے انداز میں قنوتیت ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ غالب جیسے شاعر پہ قنوتی کا بھی کچھ ناقدین نے ایک یہ الزام لگایا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ غالب کی زندگی محرومیوں دکھوں کا ایک سمندر تھا، جیسے میر کا۔ میر کی شاعری بھی قنوتیت کے دائرے میں تو نہیں آتی، لیکن دونوں کا غم جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ بچپن کا غم، پھر روزگار کا غم، ساری زندگی غموں میں گزری دونوں کی۔ میر نے بھی کئی حد تک خود کو قنوتیت سے نکالنے کی کوشش کی ہے، وہ ہم بات کر چکے ہیں، لیکن بعض ناقدین اسے قنوتی شاعر کہتے ہیں، لیکن بعض نہیں کہتے۔ اب بعض غالب کو بھی قنوتی شاعر کہتے ہیں، چنانچہ قدم قدم پہ ان کو یہ احساس ہے غالب کو کہ زندگی خوشی کا نام ہے، زندگی ایک نعمت ہے۔ اس کا اعتراف غالب نے اپنے بعض خطوط میں بھی کیا ہے۔ مراد زندگی کی حقیقت پسندانہ تصور رکھتے تھے، یعنی غالب زندگی کی حقیقت پسندانہ تصور رکھتے تھے۔ اس کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ زندگی میں جو ہو رہا ہے، دکھ یا غم جو ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس نے کبھی بھی غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، کبھی بھی زندگی میں۔ آپ اس کی پوری زندگی جو ہے، آپ اس پہ جتنی بھی کتابیں لکھی ہو سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نغمہ ہائے کو بھی اے دل غنیمت جانی ہے، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانی ہے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ ہاں، قید حیات و بند و غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائی کیوں؟ اب سمپل سی دیکھ لو، صرف ایک ہی راستہ ہے، جب موت ہی سے غم نجات ہے تو کیوں پھر انسان روئے کہ غم ہے۔ ہاں، یا یہ شعر دیکھیں، نوحہ غم ہی سہی، نغمہ شادی نہ سہی، یہ والا شعر۔ مرزا غالب کی زندگی محرومیوں کی زنجیر ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سوال ہے، بچپن میں باپ کی موت، چچا کی شفقت سے محرومی، 13 سال کی ناپختہ عمر میں شادی کا بندھن، جو آخر دم تک دونوں کی ہم آہنگی جو ہے وہ نہیں رہی، بیوی کے مزاج سے شدید اختلاف، قرضوں کا بوجھ، دہلی کی تباہی و بربادی، ان سب نے غالب کو محرومیوں کا شاعر بنا دیا تھا، یعنی محرومیوں کا شاعر اس نے غالب بنایا تھا۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری، اگر آپ سے کہ کوئی حوالہ پیش کرے تو زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ طنز شوخی ظرافت کے حوالے سے میر غالب کا کوئی شعر اگر آپ بتا سکے تو، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب کی خیال اچھا ہے۔ غالب کے کلام میں جگہ جگہ جو ہے طنز و ظرافت اور شوخی کلام کے اشعار حوالے ملتے ہیں۔ زندہ دلی اور خوش طبعی غالب کی شخصیت کا خاصہ ہے، حوالہ پیش کر۔ زندہ دلی حالی کے طور، کہا میخانے کا دروازہ اور کہا واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے، اور بھی کئی اشعار آپ حوالے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ غالب کے ہاتھ پکڑ تراشی اور تصویر کشی کی کوئی ایک مثال پیش کرے۔ قرض کی پیتی تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ مرزا غالب کے کلام پر فارسی کے اثرات نمایاں ہے، کوئی ایک شعر بتایا جس نے غالب کے فارسی کے اثرات نمایاں ہو۔ یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیہ، لیکن اب نقش و نگار طاقن سیاہ ہو گئی۔ مرزا غالب کا انداز جو ہے وہ سادہ انداز بھی ہے،
اس کے حوالے سے ابن مریم کوئی حوالہ پیش کرے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میری دکھ کی دوا کرے کوئی، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ غالب کے ہاں فارسی اور اردو کا ایک حسین امتزاج ہے، کوئی حوالہ پیش کرے، یہ غزل آپ مکمل طور پر یاد کریں اور بہترین غزل بھی ہے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، یہ مکمل غزل۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ غالب کے ہاتھ صوتی آہنگ کا ایک حوالہ پیش کرے۔ صوتی آہنگ ایک چونکہ کلام کی اہم خصوصیت ہے۔ ہم کہا کہ دانا تھی کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یا یہ والا شعر جو ہے، مرزا غالب استعارہ کا بادشاہ ہے، اس کی کوئی ایک شعر حوالے کے طور پر، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، جو یہ خون آنکھوں سے رہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزہ ہو گئی۔ یا یہ مشہور شعر یہ جو ہے، یہ صبر قدوری صاحب نے بھی کوٹ کیا ہوا ہے اپنے عروض والی کتاب میں، فرہو میں شکوے سے یوں راگ جیسے باجا، یہ والا بہت مشہور شعر ہے۔ غالب کے ہاں استدلالی انداز بیان ملتا ہے، کوئی حوالہ دے، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، استدلال ہے، سوالیہ انداز ہے۔ آخر اس در کی دوا کیا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، یہ والا شعر۔ حکیم آغا جان عیش نے غالب کی مشکل پسندی کے بارے میں جو قطعہ لکھا تھا، وہ قطعہ ذرا اگر آپ بتا دیں تو، قطعہ نہ ستائش کی تمنا نہ سلی کی، اس کے جواب میں جو ہے غالب نے کیا کہا، حکیم آغا جان عیش نے غالب کی مشکل پسندی کے بارے میں ایک قطعہ لکھا، جب یہ قطعہ لکھا تو غالب نے اس کا جواب کچھ اس طرح دیا، یہ وہ جواب ذرا بتا دے تو، نہ ستائش کی تمنا نہ سلی کی فروا، اگر نہیں میرے اشعار میں مانا نہ صحیح۔ غالب نے قول محال کا بھی خوب استعمال کیا ہے، ایک کوئی حوالہ دے، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں، مشہور آسان سا شعر ہے۔ غالب کے ہاتھ تشدد پسندی کی جو حوالے ہے، کوئی ایک حوالہ پیش کرے، ہے آج کیوں ذلیل کی کل تک نتی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، یا زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، یا ہم کو معلوم ہے جنت کے قیس۔ بہت سارے حوالے ہیں، آپ جو ہے میری کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ اور بھی۔ حالی نے غالب کی شاعری میں معاندار پہلو کے بڑے زور و شور کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو غالب کے کلام میں بے شمار اشعار ایسے ہیں جن کے فلسفیانہ، سیاسی اور شخصی تفسیر ہم بیک وقت کر سکتے ہیں، یعنی ایک شعر بیک وقت کئی مفاہیم رکھتے ہیں، جس کا حالی نے بہت زور شور سے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ شعر دیکھے، کوئی ویرانی سے ویرانی ہے، دش کو دیکھ کر صحرا یاد آیا، یہ دیوانی غالب کا جو پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی، تحریر کا فیرہن ہے، کاغذی ہے فیرہن ہر پیکری تصویر کا۔ یہ شعر کتنے مفاہیم رکھتا ہے، جس پہ جتنا آپ لکھ لیں کہ مطلب قلم ختم ہو جائے گا، لکھنا بس ختم نہیں ہو جائے گا۔ یا ابن مریم ہوا کرے کوئی، یا یہ شعر تھے کہ ہم بیاباں میں ہے اور گھر میں بہار آئی ہے، تو یہ اس حوالے کے طور پر آپ کے پیش کرتے ہیں۔ مرزا غالب کلام میں رمز و میت کا کوئی حوالہ پیش کرے، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، یہ والی غزل جو ہے بہت اہم ہے۔ غالب کی شاعری میں نکتہ آفرینی یا لطافت خیال کا کوئی مثال دے دے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلی، یہ مشہور شعر ہے۔ غالب کے ہاں تصوف کے حوالے موجود ہے، کوئی شعر دے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، وحدت الوجود، وجودیت کے قائل تھے، یہ نظریات، ایک شہود ہے ایک وجود ہے، تو یہ نہ تھا کچھ خدا تھا تو وہ وجودیت کی طرف ہے، تو غالب اس نظریے کے قائل تھے تصوف میں۔ یا یہ شعر دے کہ اسے کون دیکھ سکتا ہے کہ یگانہ ہے وہ یکتا۔ مرزا کلام میں دانانیت کے حوالے سے کوئی مرزا غالب کے حوالے سے، مرزا غالب کلام میں انانیت یعنی انا پسندی جو ہے مرزا غالب کے کلام میں بہت بڑھ چڑھ کر ہے، تو انا جو ہے غالب کی شان کی، اس کے آبا و اجداد کی،
تو ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور یا شعر دے کہ شاعر نغز گو خوش خوبدار، کئی اشعار اس حوالے سے اور بھی ہے۔ مرزا غالب کے کلام میں تہداری یعنی کئی معنی، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے۔ مرزا غالب کے لب و لہجے کے بارے میں کوئی شعر بتا دے۔ مرزا غالب کا لب و لہجہ جو ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہے، متنوع ہے، کئی انداز اپنائے ہیں، سوز و گداز ہے، ڈرامائیت ہے، نغمگی ہے، گنجن معنی ہے۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جپا سے توپا، یا یہ شعر دے کے ایک الگ لہجہ ہے۔ ہم کہا کہ داناتی کی سنر میں یکتاتی، یہ والا دے کے بوئی گل نالے دل دودھ چراغ محفل، یہ والا دے کے۔ اور مرزا غالب رجعیت کے شاعر تھے، تو رجعیت کے حوالے سے اگر آپ سے سمجھ رہے ہیں تو کہ وہ رجعیت شاعر تھے تو اس کا کوئی حوالہ دے۔ رن سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ اس سے اور زیادہ شعر جو ہے اس حوالے سے کون سا ہوگا؟ تو میرے خیال میں یہ ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کئی سوالات جو ہے ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو شامل کیے۔ اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور دوستوں سے بھی سبسکرائب کریں، دعا میں یاد کیجئے۔ اللہ حافظ۔